جی، تو جہاں اسکیزوفرینیا کی بات ہو رہی ہے جسے ہم بدقسمتی کہتے ہیں کہ پاگل پن ہے، تو اس میں اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. ظاہر ہے ہر چیز کی جب یہ کہ ہم بیماری کی بات کرتے ہیں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوتا کیوں ہے. اب جس طرح سے باقی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں کوئی ایک ہم ہارڈ لائن ڈرا نہیں کر سکتے کہ دس از دا ریزن کہ وچ از کازنگ دا ایلمنٹ. یہ چیز ہے، یہ ایک بات ایسا نہیں ہے. ملٹی فیکٹوریل ان کی ایٹیولوجی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو اس بیماری کو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عوامل اسے بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں، پری ڈسپوز کرتے ہیں، کچھ اس بیماری کو پریسپیٹیٹ کر دیتے ہیں، یعنی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے. کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو مینٹیننگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس بیماری کو آگے لے کے جن کی وجہ سے بیماری چل رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی. تو عام طور پہ یہ جو اسکیزوفرینیا ہے یہ ٹین ایجز سے شروع ہوتا ہے. ٹین ایجز کہ بچہ جب 13 14 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، بلوغت میں جاتا ہے، تو جہاں اس کے اندر ایک جسمانی تبدیلیاں اس کے اندر اپنے محسوس ہوتی ہیں، اس کا قد بڑھتا ہے، وہ خود کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے، یا اسے محسوس کروایا جاتا ہے کہ تم اب بڑے ہو اور عاقل ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو، تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں آتی ہیں، اسی طرح سے تمہیں بیہیو کرنا ہے. تو وہیں پہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کے خیالات ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ میں کیا ہوں، کیسے ہوں، یہ معاشرہ کیا ہے، یہ عقائد کیا ہیں، یہ فیلنگز کیا ہیں، یہ ٹریڈیشنز کیا ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے، ایسا کہاں پہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہاؤ، وائی، وین، ویئر، یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں آنے شروع ہوتے ہیں. جو شروع کی ویڈیوز میں جب ہم نوجوانوں کے مسائل پہ بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایڈولسنس کرائسس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو ایڈولسنس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو 13 سال کی ٹین ایجز والے بچے جو 21 سال کی عمر تک، ان بچوں میں کیا تبدیلی آتی ہے سوچ کے لحاظ سے. اب یہ ہوتا ہے کہ یہی چیز ہی بعض اوقات بگڑ کر آگے اسکیزوفرینیا بن جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کرائسس کی وجہ سے جو بچے کی جو ایک پروڈکٹیوٹی ہے، اس کی جو صلاحیتیں، کیپیبلٹیز ہیں، اس کے جو آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے یا اس کی کارکردگی ہوتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے. وہ اپنے دوسرے جو پیئر گروپ ہوتا ہے، ہم عمر لوگ، ان کے ساتھ تھوڑا ان کے حوالے سے پیچھے کی طرف زندگی جانے لگتی ہے، اور الٹیمیٹلی انہی سوچوں میں الجھ کر کبھی ڈپریشن میں، کبھی انگزائٹی میں. تو ایک بڑا ٹرموائل والا پیریڈ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ایک طوفان سا ہے دریا میں اور کشتی اچکولے کھا رہی ہے، یا ایک خراب سڑک کے اوپر گاڑی جو ہے وہ اچکولے کھا رہی ہوتی ہے. اس طرح کی کیفیت سے اس کا یہ وقت گزرتا ہے، اور وہ جا کے اس میں الٹیمیٹلی دیٹ ینگسٹر لینڈس اپ ان اسکیزوفرینیا، اور وہ ایک مکمل پاگل پن شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں اسی طرح سے بعض اوقات ایک ایکیوٹ پرابلم ہوتا ہے، ایکیوٹ پرابلم کہ بھی بہت سیویئر قسم کا بخار ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہوگی، اس کے بعد کئی دفعہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. اس ایج پہ کوئی ایک آپ بچے کو لاس ہو گیا ہے، سوشل لاس. سمجھ کیا ہے سب سے بڑا لاس کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا دنیا سے چلے جانا، وہ چیز ہوتی ہے. ماں باپ کی طلاق ہو جانا، رہتی ہو جانا، یا گھر کے حالات بہت زیادہ متاثر ہو جانے، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہوں، معاشی اعتبار سے ہوں. تو وہ جو انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جو حالات کا ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز نارمل اسے ارد گرد ملے، لیکن ساری چیزیں نارمل نہیں رہتی انسان کی سوچ کے مطابق. یہ چیز جو ہوتی ہے بچے کے اندر ایک ذہنی انتشار پیدا کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ مسائل جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بچہ کوپ اپ نہیں کر سکتا، اور مسائل کو خود ہینڈل نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ پھر بچہ جو ہے وہ اس کے تھاٹس جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے خیالات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان خیالات کو ایک اسٹریم لائن کیسے کروں، ان کو کیسے ایک اینگل پہ لے کے جاؤں. ایک خیال آئے گا تو اس کے متضاد دوسرا خیال آ جائے گا، وہ خیال آئے گا تو پہلا خیال اس کی جگہ شکل بدل کے آ جائے گا. تو وہ بچہ جو ہے وہ آگے جا کے اس میں اسکیزوفرینک ہو جائے گا. پھر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اسکیزوائڈ پرسنالٹیز، کہ جو خاموش طبع سے ہوتے ہیں، اپنے ہی اس میں دھن میں لگے رہتے ہیں، کسی سے زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں. ان کی ایجوکیشنل پرفارمنس بچوں کی پور ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ دیکھنے میں لین مین سے ہوں گے. جیسے یہ بچے جو ہوتے ہیں کہ بالکل لمبا سا قد ہوگا،
پتلے سے ہوں گے، سنگل ہڈی سنگل پسی جسے کہتے ہیں، چہرے سے ہی بیمار سے، اور آنکھوں میں بیولڈرنیس ہی ہوگی جسے عام زبان کہتے ہیں کہ بھئی اس کی آنکھیں جیسے کہ وہ گما سا ہوا ہے، یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ بچا ہوا سر محسوس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اسکیزوفرینک پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ جو اسکیزوفرینک پرسنالٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی اسکیزوفرینیا کی جو اس میں کلینکلی اس میں اس اینٹی میں جا سکتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اسے پاگل پن میں لے جاتی ہیں. بعض اوقات مینیا کئی دفعہ لمبا ہو جاتا ہے پریسپیٹیٹ ہو کے، پوسٹ پارٹم سائیکوسس کئی دفعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس میں خواتین جو ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی ان پہ کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے اسکیزوفرینیا کا. لیکن زیادہ تر یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ ٹین ایج سے شروع ہوتی ہے. زیادہ عوامل اس میں جو ہوتے ہیں وہ سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، سماجی پرابلم زیادہ اس بچے کو لے کے جاتے ہیں. اگر بچہ نارمل طریقے سے اپنی تعلیمی میدان میں آگے چلتا رہے، ایک آبجیکٹیو اس کے ذہن میں ہو اور اپنے مقصد کی طرف چلتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچیومنٹ ہوتی رہیں، تو بچہ اس خطرے میں سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہمیں ٹین ایجز ہوتی ہیں بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تاکہ وہ کسی ذہنی مرض کا شکار نہ ہو سکے. تو اسی اسکیزوفرینیا کی جو گفتگو یہی ہے اندر اس میں چاہیے.